السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں روزانہ کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں ہم اہل بیت علیہم السلام کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جناب مولانا صاحب برمنگھم سے موجود ہیں۔ چاہوں گا کہ ہم ان سے معرفی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ میں میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ چاہوں گا کہ آپ اپنی معرفی اپنے دہان مبارک سے کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی سلام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راشد ہے، میں برمنگھم یونائٹڈ کنگڈم سے آیا ہوں زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے، ماشاء اللہ۔ اور ہم وہاں پر برمنگھم میں بھی کئی سالوں سے خدمت کر رہے ہیں مجالس ابا عبداللہ الحسین کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے دبئی میں بھی 31 سال ہم نے خدمت کی ہے، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم یہ توفیق ہمیں عطا کرتا رہے اور یہ چانس عطا کرتا رہے۔ آئیے تو جلب توفیقات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ کی پاک سرزمین پر آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن 24 صفر الحزن کا ہے اور سوموار کا دن ہے اور 12 اکتوبر 2020 ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام یہ کربلا ہے کی 359ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب مولانا صاحب بھی موجود ہیں اور چاہیں گے کہ ان سے بھی استفادہ کرتے رہیں۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ کال کرنے والے ہمارے مہمان جو کہ روزانہ مولا کا ذکر پیش کرتے ہیں، دعوت ہوتے ہیں، وہ بھی رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ امام زمان علیہ السلام کی ذات اقدس کے موضوع پر ہم بات چیت کریں گے۔ تو میں مولانا صاحب سے عرض کروں گا کہ قبلہ آج آپ امام زمان علیہ السلام کی ذات اقدس میں کافی سارے موضوعات ہیں، کون سے موضوع کو آپ موضوع سخن قرار دینا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہ امام کے سب سے اصلی موضوع غیبت کا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول غیبت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے کہ آیا یہ غیبت ہمارے نزدیک اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے ہم جب غیبت کا تصور کرتے ہیں تو صرف بارہ امام کا تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ غیبت کا اصول انبیاء میں بھی رہا ہے اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی رہا ہے، تو اس پر مزید گفتگو۔ ویسے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی میں غیبت سے کیا مراد لی جائے گی؟ غیبت سے یہ مراد لی جائے گی کہ جب امام ہو، حاضر بھی ہو اور امام زمانہ بھی ہو، یعنی ان کی امامت کا دور بھی ہو، البتہ پبلک کو معلوم نہ ہو کہ یہ امام زمانہ ہے اور ان کے کور کے لیے کوئی اور ہو۔ اب یہ چاہے امام مثلا یہی ایام بعد شہادت امام حسین، حقیقی امام زمانہ تو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام تھے، مگر چاہنے والے جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کو امام مانا، اور امام حسن کے بعد امام حسین ان کے بھائی کو امام مانا۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد جب کوئی خاندان میں نہ رہا تو انہوں نے سوچا کہ یہ امامت جو ہے اب بھائیوں میں چلے گی، امیر المومنین کے بیٹوں میں چلے گی، اور ایک ہی امیر المومنین کا بیٹا زندہ تھا، یعنی جناب محمد حنفیہ، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو امام ماننا شروع کر دیا، اور جناب محمد حنفیہ اس زمانے میں یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے ان کو کہ میں امام نہیں ہوں، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ میں امام ہوں، اس کے تاریخ میں کوئی ان کا دعویٰ نظر نہیں آ رہا اور ثابت نہیں ہے۔ تو یعنی پبلک کا رجحان امامت کا ان کی طرف تھا، مگر حقیقت میں چوتھے امام تھے، اور یہ بہت عرصے تک چوتھے امام حاضر ہو کر، امام حاضر ہو کر غیبت میں رہے، جب تک کہ ابن زبیر کا واقعہ ختم نہ ہوا اور ابن زبیر کی حکومت ختم نہ ہوئی، اور کئی سال اس کو لگ گئے۔ تو بعد میں جب چوتھے امام کے ظہور کا وقت آیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مباحثہ ہوا پبلک کی نگاہوں کے سامنے، جہاں پر جناب محمد حنفیہ نے اور امام سجاد علیہ السلام نے بحث و مباحثہ کیا کہ میرا حق ہے امامت کا، میں امام حق ہوں، تو وہ اپنی دلائل پیش کرتے رہے، یہ اپنے دلائل پیش کرتے رہے۔ اب ظاہر ہے جناب محمد حنفیہ جب ظہور کا ٹائم آئے تو جناب محمد حنفیہ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں امام نہیں تھا، پبلک کو اگر ایسے کہہ دیتے تو پبلک تو مار کے ختم کر دیتی، قتل کر دیتی وہیں پر کہ آپ نے اب تک ہم کو گمراہ کیوں چھوڑا، تو ان کو تو اپنا پیش کرنا ضروری تھا، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں یہ دونوں کی بحث ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب سطحی لیول یعنی پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کی سطحی لیول سے بحث مباحثہ بالاتر ہو گئی تو امام سجاد نے کہا کہ اب چلو خانہ کعبہ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ بڑا مشہور واقعہ حجر اسود کو سلام کرنے کا۔
یعنی کہ آپ کے نظر کے مطابق یعنی غیبت کا معنی جو ہے کہ اصطلاحی عموماً عوام سامنے ان کے ہے کہ مولا کا سامنے نہ موجود ہونا، آپ اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں یعنی لوگوں کو معلوم نہ ہونا، یہ بھی آپ غیبت شمار فرما رہے ہیں۔ تو انبیاء کی زندگی میں غیبت کا کیا تصور ہے؟ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب غائب ہو گئے تھے اور خداوند عالم نے ان کو نبوت عطا کی جب وہ واپس آئے مدائن سے، اور یعنی فرعون کے سامنے اذهب الى فرعون انه طغى کہہ کر بھیجا، تو جناب موسیٰ بقول روایت کے بنی اسرائیل ان کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک موسیٰ آئے گا۔ فرعون اتنے 40,000 بچوں کو اس نے قتل کیا انتظار موسیٰ میں، مگر موسیٰ بھی اسی کی گود میں پلے۔ بنی اسرائیل بھی انتظار کر رہے تھے کہ موسیٰ آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کب آئے گا، کون ہوگا۔ اور جناب موسیٰ جب پہنچے ہیں مدائن سے واپس تو اسی محفل میں پہنچے ہیں جہاں پر یہ لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ تو نبی موسیٰ نے کہا کہ خداوند عالم سے آپ دعا کرو تو اس کا ظہور ہو۔ تو بقول علماء کے کہ مومنین نے دعا کی تو خداوند عالم نے 10 سال یعنی کم کر دیے۔ پھر انہوں نے جناب موسیٰ نے کہا کہ اب بھی دعا کرو خداوند عالم سے کہ تمہارے ناجی آ جائیں، تو کہا کہ 10 سال اور کم کر دیے، تو 40 سال کا جو وقفہ تھا دعا کی وجہ سے کم ہو گیا، یہاں تک کہ فوراً ہی خداوند عالم نے ان کا ظہور کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ ظہور میں تعجیل کا یہ بھی ہے کہ ہم 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگتے رہیں۔ جب ہم حقیقت میں دعا مانگتے رہیں گے تو خداوند عالم پھر لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھ کر اس کو اجلت عطا کرے گا اور انشاءاللہ تعجیل ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک نظریہ جو پایا جاتا ہے کہ ہم دعا کریں، ایک مرتبہ ہم تعجیل کی دعا کریں بھی، اور دوسری احادیث میں یہ بھی آیا کہ ہم دعا کریں تعجیل ایسی نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں کہ کیوں نہیں آئے، اور اس طرح سے بھی نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آ گئے تو آ گئے، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ یعنی دل کے اندر تڑپ رکھنی ہے، الفاظ کے اندر تڑپ رکھنی ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہنا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے ساتھ میں کہ مولا کا جو ظہور ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے۔ کیا ہماری دعاؤں کا اثر اس حد تک ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو سکے؟ حقیقت میں ظہور کا ٹائم تو روایات کے اعتبار سے وہ تو پروردگار کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے تو، مگر کیونکہ روایات میں تاکید ہے اور ہمیں انبیاء ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان دعاؤں کی تعلیم دلائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دعاؤں کا اثر ہے اور اماموں نے بتایا بھی ہے۔ تو لہذا اصل کیا ہے کہ جب ہم تیار ہوں گے تو دل سے دعا نکلے گی تو پوری ہوگی۔ جس طریقے سے ہم ائمہ سے حاجت مانگتے ہیں اپنے، تو کسی کی حاجت فی الفور پوری ہوتی ہے، کبھی کسی کی حاجت فی الفور پوری نہیں ہوتی۔ اس کی لیاقت کے اعتبار سے یعنی کیپیسٹی کے اعتبار سے ظہور بھی اسی طریقے سے ہے۔ کچھ لوگ جب 2 قسم کے ظہور ہیں، ایک ظہور یعنی سافٹ ظہور جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ پر کھل جائیں گے دوسروں کے لیے غائب، مگر ایک ظہور عام ہوگا جہاں پر جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ ظہور ہوگا تو آپ نے علماء سے سنا بھی ہے کہ ہر ایک آدمی یہ کہے گا اگر یہ 12ویں امام ہیں تو ان سے تو ہماری ملاقات ہے، ہم انہیں دیکھ چکے ہیں، ہم انہیں پہچانتے ہیں، تو چہرہ تو مشہور ہوگا، ملے تو ہوں گے مومنین سے، مگر یہ کہ پہچاننا یہ بھی ایک غیبت کی نشانی ہے، یعنی ہم نہ پہچان سکنا یہ بھی ایک غیبت ہے امام کی، کہ امام سامنے بھی ہو
اور نہ پہچانے جائیں. جیسے چوتھے امام کی میں نے تذکرہ کیا, بالکل جب تک ان کا ظہور نہیں ہوا بالکل. تب تک 11ویں امام کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے, ہاں. مگر وہ ان کی زندگی کا الگ سے واقعہ تو ہے. اسے کس طرح جدا کریں گے؟ ایک مرتبہ ہم نے مولا کا ظہور غیبت کے بعد ہوگا, 12ویں امام علیہ السلام جی. ہو گئے اجل اللہ فرجہ شریف, اور دوسرے 11ویں امام اور چوتھے معصوم علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا کہ معلوم نہ ہونا. اب یہ معلوم نہ ہونا اور عدم معرفت میں کیا فرق ہوگا؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ من لم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ, جو شخص اپنے وقت کے امام کو نہیں جانتا. ہماری بات چلتی رہے گی. میں تھوڑا سا آپ سے اجازت لیتا ہوا, ٹیلی فون ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان, سید کرار حسین, بھیک پور, سیوان, بہار, انڈیا سے. السلام علیکم. میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم. اگر میری سید کرار حسین صاحب, السلام علیکم. علیکم السلام. یا علی مدد, یا علی مدد. مولا علی مدد. سلامت رہیں. کربلائے مولا پاک سرزمین ہے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی. آپ کی آواز بین الحرمین میں گونج رہی ہے. چاہوں گا آپ اپنا وقت خود ہی استعمال کریں اور ہماری محفل کو منور تر فرمائیے اور ذکر اہل بیت علیہ السلام فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میری آواز میرے مولا کے در پہ گونجے. ماشاءاللہ. تو اللہ کی تسلیت سے میں جناب سکینہ کے حال کا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ کیجئے گا. سماعت کریں گے. عنایت ہو. رو کے کہتے تھے سجاد مزہتر, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں ہے, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں. سوئی ہے شہ کے سر سے لپٹ کر, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں ہے, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں. کان زخمی ہے رخسار نیلے, پشت پہ زخم دروں کے ابھرے, پاؤں میں اتنے زیادہ تھے چھالے, پاؤں میں اتنے زیادہ تھے چھالے, دیکھا جاتا نہیں مجھے سے منظر, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں ہے, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں. جب بچھلتا تھا ناخے سے سینہ, رو کے کہتی تھی چلیے مدینہ, مر گئی ہائے میری سکینہ, مر گئی ہائے میری سکینہ. سر یہ کہتی تھی مادر, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں ہے, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں. رو کے کہتے تھے سجاد مزہتر, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں ہے, کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں. غسل کا پانی کس سے منگاؤں,
دامن بھی نہیں جو بناؤں، میں کسی کو یہ کیسے بتاؤں، میں کسی کو یہ کیسے بتاؤں، میں نے تیرے میرا سینہ ہے مگر، کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں ہے، کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں، کہ کہتے تھے سجاد مجھتر، کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں، کوئی جا کے کسی سے یہ کہہ دے، یہ خبر میری صغرا کو دے دے، تاکہ جب آئے ہم سے نہ پوچھے، تاکہ جب آئے ہم سے نہ پوچھے، مر گئی قید میں شہر تو لاش سکینہ ہے، کیسے لاش سکینہ رو کے کہتے تھے سجاد مجھتر، لاش سکینہ کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں، ہائے کیسی عجب بے بسی ہے، ہاتھ میں آہنی سے کھڑی ہے، اور لاش سکینہ پڑی ہے، اور لاش سکینہ پڑی ہے، کمر میں بندھا میرے لنگر، ایسے لاش سکینہ اٹھاؤں ہے، کیسے لاش سکینہ اٹھاؤں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ کم سینی میں آپ نے ذکر اہل بیت علیہ السلام شروع کیا، یقیناً طہارت مادری کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کا فکر، انسان کی زبان اور انسان کا وقت ذکر اہل بیت و خداوند متعال میں مصروف رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوح امن قبط خان سید کرار حسین بھیک پور سیوان بہار انڈیا سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا آ کر بارگاہ اقدس معصومین علیہ السلام میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ جی ہم لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ غیبت کس معنی میں استعمال ہوگی۔ ایک مرتبہ سامنے والے شخص کو معلوم نہیں ہے اور ایک مرتبہ معلوم نہ ہونے کو جہل کہا گیا، اس میں کس طرح ڈیفرنس کریں گے ہم؟ اصل غیبت کی دو یعنی معنی لیے جائیں گے، ایک تو ظاہری اعتبار سے غائب ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی غیبت کہیں گے۔ ایک سامنے ہو کر بھی نہ پہچانے جانا، جیسے روایت میں یہ ہے کہ نبی یوسف کے بھائی نبی یوسف کے بھائیوں کے سامنے تھے مگر پہچانے نہ گئے، یہ بھی غیبت یوسف تھی۔ تو اس طریقے سے 12ویں امام کا فزیکلی غیبت میں رہنا یہ ایک ہوگا، اور دوسرا نہ پہچانے جانا
یہ غیبت کا دوسرا مفہوم ہوگا۔ البتہ جہاں جہل کا تصور ہے وہاں پر ان کی امامت کی نفی جہل کہی جائے گی، کہ ان کی امامت کو نہ جاننا، ان کی امامت کو نہ ماننا۔ اور اسی لیے وہ جو روایت آپ نے پڑھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ کفر کی موت مرتا ہے جو کہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا۔ تو نہ پہچاننا زمانے کے امام کو یہ جہل ہوگا، اور مگر جانتے ہوئے نہ، یعنی ان کی امامت کو پہچانتے ہوئے، ان کی امامت کو مانتے ہوئے ان کی ذات کو نہ پہچاننا، یہ غیبت کا تصور، یعنی ان کا اقرار نہ کرنا۔ جی ہاں، یعنی ان کی امامت کا اقرار نہ کرے آدمی تو جاہل کہا جائے گا اور کفر تک کہا جائے گا، اور ان کی ذات کو یعنی آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے تو یہ غیبت کہی جائے گی، کہ ان کو پہچان نہ سکے کہ چہرہ دیکھ کر بھی کہ یہ امام ہیں۔ یعنی اقرار زبان سے کر لینا کافی نہیں ہے، دل سے بھی یقین رکھنا ضروری ہے، یہ ایمان ہو جائے گا اور یہ علم ہو جائے گا، یہی معرفت ہو جائے گی۔ جی، معرفت امام ان کی امامت کی معرفت ہے، جس طریقے سے امام رضا نے وہ حدیث میں صراحتاً ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، اور اس میں بھی شرط و شروط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میری امامت کا ماننا اور جاننا شرطوں میں سے ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مکمل شروط کے اندر 12ویں امام کی امامت بھی ہے، اور یہ نہیں کہ 12ویں امام کی آمد کو ماننا، یہ تو ایک حقیقت ہے، جیسے سورج کا نکلنا، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دن ہوگا تو سورج نکلے گا، اور یہ پوری کائنات اس کو جانتی بھی ہے اور اس کو مانتی بھی ہے، مگر وہ جاہل کہا جائے گا جو امامت کو ویسے نہیں مانتے جیسے خدا نے ان کو اپنا خلیفہ اور اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ تو اس امامت کو اور وراثت مصطفیٰ کو اس حساب سے ان امامت کو ماننا، یہ معرفت کہی جائے گی، اور یہ حقیقت میں معرفت ہے، اس کے علاوہ جہل۔ معرفت کی کڑیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کم سن نوحہ خان ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، انہیں ہم اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ منقبت خان محمد حسنین کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی السلام مدد۔ کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو معطر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ یہ اپنا نوحانی بسم اللہ کیجئے۔ ہلو جی شروع کریں بیٹا، شروع کریں، آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، شروع کیجئے، بسم اللہ کریں۔ شروع کرتا ہوں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معجل فرجہم۔ بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، بولے سکینہ شمل سے کانوں پہ رکھ ہاتھ، بولی سکینہ شمل سے کانوں پہ رکھ ہاتھ، گوہر نہ چھین بہر خدا میں یتیم ہو، آ رہی ہے صدا میں یتیم ہو،
فادے حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گے اپنی پیار، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیار، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں، سکینہ زینب سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم، دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دیکھ اے زمین کربلا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا شام یہ کہتی ہوئی چلی گئی، مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی گئی، بابا میرا شہید ہوا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان محمد حسنین کراچی سے، مولا ان کو جلد از جلد کربلا میں آ کر بارگاہ اقدس معصومین علیہ السلام میں ذکر کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ کی عمر میں برکت ہو، اس برکت کو ذکر اہل بیت علیہ السلام نے استعمال کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملتان سے آئے ہوئے بابا سید علمدار نقوی صاحب مقام جناب حبیب بن مظاہر کے قریب ہی ملے، ایک شعر سنایا مجھے، جی چاہتا ہے ان کی طول عمر کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے یہی شعر آپ کو سنا دوں تاکہ ان کا بھی توسل آپ کی اس پروگرام میں شامل ہو جائے۔ جو شعر سنایا انہوں نے مجھے بہت ہی پیارا لگا، کہنے لگے کہ ربط بڑھتا جا رہا ہے ماتم شبیر سے، ربط بڑھتا جا رہا ہے ماتم شبیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے۔ آئیے ہم استفادے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں۔ استفادہ حقیقی معرفت معصوم علیہ السلام امام زمان علیہ السلام ہیں۔ معرفت کے موضوع پہ ہماری بات چل رہی تھی، معرفت کس معنی میں استعمال کی گئی ہے؟ معرفت دراصل امامت کو پہچاننے کی اور ان کے حقوق کو پہچاننے کی ہے، اور ان کے حقوق کو پہچاننے کی دو طریقے ہیں، ایک طریقہ عقیدتی ہے اور ایک طریقہ اثبات عقیدت ہے۔ عقیدت کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے خدا نے ان کو منتخب کیا ہے ویسے انہیں مانا جائے، یعنی حجت خدا ماننا، وصی پیغمبر ماننا، واجب الاطاعہ ماننا، یہ عقیدتی پہلو ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا اثبات بھی ہونا چاہیے کہ چاہے وہ غیبت میں ہیں ہمارے لیے دل میں حضور ہونا چاہیے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم 12ویں امام کی اس غیبت کے اندر بھی
ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، چاہے وہ واجبات کو فالو کرنے میں، چاہے عزاداری کو فروغ دینے میں، جو ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں. تو بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی یعنی ہم معرفت بمعنی کہ عقیدتی پہلو سے اور عملی پہلو سے جتنا ہم عملی پہلو میں بھی آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا ہم ان کی ولایت سے استفادہ کر سکیں گے، اور ان کی امامت سے ہم کو یعنی بہر نصیب ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارا اخلاص اور نعمتیں دنیاوی بھی اور اخروی ہم سمیٹ سکیں گے. جی یعنی معرفت حاصل کرنے کے فوائد کیا ہوں گے؟ جی، معرفت حاصل کرنے کے فوائد یہ ہوں گے کہ ہم قرب الہی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ براہ راست ہم قرب الہی کا راستہ ہی نہیں جانتے ہیں. درست ہے. خداوند عالم نے اگر ہم راستہ جانتے ہوتے تو خدا ان وسیلوں کو بھیجتا ہی کیوں؟ درست ہے. دین بھی ان کے ذریعے سے، معرفت بھی ان کے ذریعے سے، توحید بھی ان کے ذریعے سے، قرآن بھی ان کے ذریعے سے، تو ساری چیزیں ان کے ذریعے سے. کیا خداوند عالم اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ ہر ایک کے زبان پر، ہر ایک کے دل کے اندر اور ہر ایک کے کان کے اندر وحی کر دیتا؟ مگر یہ کیوں خداوند عالم نے بھی وسیلہ ان کو رکھا تاکہ ہم تک پیغام پہنچائے. یہی وسیلہ ہیں خدا کا راستہ دکھانے کے. جب خدا نے ان کو بنایا ہے کہ میری طرف کا راستہ تم دکھاؤ، تو پھر ہم ان کی اطاعت کر کے قربت الہی حاصل اسی وقت کریں گے جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے عقیدہ ضروری ہے کہ امام جب کہہ دیں تو ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں پھر کیوں والا سوال نہیں ہونا چاہیے. اگر کیوں والا سوال ہو گیا تو تسلیمہ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یہ تسلیم والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لہذا ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم تسلیم کے لیول تک، سرنڈر جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر، سرنڈر کے لیول تک پہنچ جائیں جہاں پر وہ کہیں. امام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا تم مجھے کیسے مانتے ہو؟ امام سے اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، اگر اس انار کا آپ کہیں گے، اس پھل کا جو میرے ہاتھ میں ہے، آپ کہیں گے آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے تو میں اس کو بھی مانوں گا. یعنی اس حد تک کہ میں سوال نہ کروں گا، کیونکہ قرآن ناطق نے کہہ دیا ہے، حجت خدا نے کہہ دیا ہے. یہ عقیدہ جب ہوگا تو 12ویں امام کے ظہور کے وقت ہمیں آسانی یہ ہوگی کہ کویسچن مارک نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا، جو آج ہماری عادت ہے ہر بات پر کیوں کہنے کی. کیوں کہنا ضروری ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، مگر اطاعت کے معاملے میں پھر سلم و تسلیمہ، تسلیم ہونا ضروری ہے. لہذا اطاعت کے مرحلے، اب مثلا سوالات کرتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں ہم کس طریقے سے 12ویں امام کی مدد کریں، کس طریقے سے ان کے ظہور کی تیاری کریں. ہم بیٹھے کیا ہم نمازیں پڑھ کے ہم، جیسے مثلا میں نے کہا کہ دعا ظہور کی جائے، تو کیا اس سے یہ کافی ہے، یا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھیں تو کیا یہ کافی ہے؟ تو دراصل دیکھنا یہ ضروری ہے کہ آخر زمان میں کون سی چیز زیادہ خطرے میں ہوگی، تو اس خطرے والی چیز کو بچانا ضروری ہے. تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آخر زمان میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا. ایک شخص گھر میں ہوگا، با ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ ہوگا، اور جب گھر سے باہر نکلے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. یعنی ایمان اتنا ایزیلی، بہت آسانی کے ساتھ ہاتھ سے نکل جائے گا. باہر ہوگا با ایمان ہوگا، گھر میں آئے گا بے ایمان ہو جائے گا. ہاتھوں پہ جلتا ہوا انگارہ اٹھانا آسان ہوگا، ایمان کو ایک لمحے کے لیے بچانا مشکل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جب ہم کیوں وغیرہ کی جو دھواں اور یہ طوفان چل رہا ہے، اور یہ شکوک و شبہات کا جو یہ طوفان چل رہا ہے، اس میں ہم کیسے اس ایمان کو بچا سکتے ہیں، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے.
تو بہت سارے اس کے طریقے ہیں، مگر میں 2 چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر ٹائم ہے تو۔ تقریباً 2 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس، اس میں انشاءاللہ وقت کو تمام کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دنیا آج امام حسین کی طرف رغبت کیوں کر رہی ہے۔ ابھی ہماری میڈیا بہت ویک ہے، اس کے باوجود جو شیعہ میڈیا ہے وہ بہت ویک ہے، اس کے باوجود بھی عالم کے اندر ابھی کیا بات ہے کہ رجحان امام حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، غیر شیعہ کا، غیر مسلم کا۔ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، صرف ایک واک ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ 40 کا جو واک ہے، یہ مشی ہے، اس نے اتنے لاکھوں لوگوں کو اہل بیت کا گرویدہ بنایا ہے، الگ الگ مذاہب سے، کہ لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر بڑھاپے کے اندر، یعنی عام پبلک نہیں، ان کے علماء نے مذہب اپنے چھوڑے ہیں، اپنا عقیدہ چھوڑا ہے، اپنی پوزیشن چھوڑی ہے، حر کی طرح آ کے امام حسین کے سامنے سجدریز ہو گئے ہیں، کہا کہ آپ کی ایک مشی، حالانکہ اس مشی کے اندر ہم نے نہ پیمفلیٹ اٹھائے نہ کچھ اٹھایا، مگر اس مشی نے دکھایا کہ پوری کائنات کے لوگ کیسے جمع ہو کر، ہر زبان والے، ہر فرقے والے، ہر سوچ والے، ہر ایج والے، نہ ان کی زبانیں ایک ہیں، نہ ان کی کلچر ایک ہیں، مگر چلے جا رہے ہیں، اور اتنے خدمت کرنے والے دلوں سے، جو کہ کبھی اپنا جوتا نہیں دیکھتے تھے گھروں کے اندر، اتنے پیسے والے، وہ جا کر لوگوں کے زواروں کے شوز کلین کرتے ہیں، وہ بھی جوان۔ ایسی خدمتوں کو دیکھ کر یہ لوگ مومن بن رہے ہیں، یہ پہلی چیز ہے، اور اس چیز کو فروغ دینا ہمارے لیے لازمی ہے، اور اس بات کو پہنچانا کہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 12ویں امام کا جب ظہور ہوگا تو 12ویں امام کس طریقے سے اس دنیا کو سکون اور عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے بنا جنگ کیے، تو ہم کہتے ہیں وہ امام حسین کا دن۔ حب الحسین یواحدنا، امام حسین علیہ السلام کی محبت نے ہمیں یکجا کر دیا ہے۔ آپ برمنگھم سے آئے، کربلا معلیٰ میں، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرا پروگرام یہ کربلا ہے، آپ کا شکر گزار ہے۔ ہم سب مل کے دعا مانگتے ہیں کہ سب مومنین حجت خدا کی معرفت حاصل کریں، اور ایک زبان ہو کر مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سب مل کر کہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔